جہاں پر اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب دی جو بالکل واضح اور شفاف ہے، وہاں پر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کتاب کو لینے اور ملنے کے بعد پھر ہم اس میں فلسفے کی، کلام کی، تاریخ کی، تصوف کی، فقہ کی، ان چیزوں کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ پھر عام مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھیں، اس کے بعد لوگوں کی تعبیر، توضیح، تشریحات کی طرف جائیں؟ یہی ہونا بھی چاہیے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی علم یا فن کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کی کوئی ترتیب ہوگی۔ جتنی خرابیاں ہمارے فہم میں پیدا ہوتی ہیں وہ سب یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دین، مذہب، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور نہایت محفوظ صورت میں دے دیا، یعنی اپنے کلام کی صورت میں قرآن نازل کر دیا۔ اپنے کلام کی صورت میں کا مطلب یہ ہے کہ کسی معنی سے لے کر اس کی صورت تک کہیں بھی انسان کی آمیزش نہیں ہوئی، انسان کے فکر کی آمیزش نہیں ہوئی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر پیغمبر پر ایک خیال اتار دیا جائے اور اسے اپنے لفظوں میں بیان کریں تو اس میں بھی پھر انسان آ جائے گا۔ تو اللہ کا کلام خود اللہ کے الفاظ میں اور محفوظ صورت میں ہمیں دے دیا گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں خود اس کے امتثال امر میں اسی کا جزء بنا کر اللہ کے پیغمبر نے سنت کی حیثیت سے جاری کی، وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو گئیں، ان کے بارے میں کوئی ادنا تردد پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا تاکہ انسانی فکر کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ لیکن انسان ہے، وہ یہ کام کرے گا، وہ اپنے تعصبات سے جان نہیں چھڑا پاتا۔ گرد و پیش میں جو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت سی چیزوں کو جب طلوع ہوتے دیکھتی ہیں تو ان سے چکا چوند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر خود اپنے لیے کچھ تصورات قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا دامن پکڑتی ہیں اور اس کو الجھا لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے الگ کر کے یہ سب چیزیں دروازے پر چھوڑ کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کو جب براہ راست پڑھا جائے گا تو سوالات پیدا ہوں گے، بعض چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جس وقت وہ ضرورت پیش آئے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے پیش آئے گی۔ یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علمی اور ادبی ذوق دیا ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ ایک شخص تذکیر کے پہلو سے چیزوں کو دیکھتا ہے، یہی اس کی صلاحیت ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ ایک شخص کسی چیز کو نتائج و عواقب کے لحاظ سے اپنی ذات سے متعلق کرتا ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ تو ہر شخص اپنی مشکلات خود متعین کرے، اور جب وہ اپنی مشکلات خود متعین کرے گا تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے اہل علم نے قرآن مجید پر جو کام کیا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اب وہ دیکھے گا کہ کسی تفسیر کرنے والے نے، کسی شرح کرنے والے نے کسی چیز کو کیسے سمجھا ہے، اس کی طرف رجوع کرے گا، یا اس کا اطمینان ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر اپنے زمانے کے اہل علم کی مراجعت کرے گا۔ یہ صحیح ترتیب ہے، یہی ترتیب ہر آدمی کو مرہوز رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے مطالعے میں اس سے مختلف کوئی طریقہ اگر اختیار کیا جائے گا تو پھر آدمی بہت سی چیزیں اپنے دماغ میں لے کے چلا جائے گا، اور وہ قرآن کی ہدایت کا براہ راست مخاطب نہیں بن سکے گا۔ جو قصے سنے ہوئے ہیں، جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں، جو والدین نے باتیں بتائی ہیں، اساتذہ نے بتائی ہیں، جس وقت پہلی مرتبہ قرآن کی طرف جائیں تو یہ ساری چیزیں باہر چھوڑ جائیں اور براہ راست دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اپنے آپ کو کیسے پیش کرتی ہے یا اپنے فکر کو کیسے پیش کرتی ہے۔ اس سے جو بات سمجھ میں آئے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پھر اپنے ذہن، اپنے فکر کا حصہ بنائیں۔ وہ آپ کے لیے آپ کا مذہبی فکر بن جائے گا، اور وہی ہے جس کے لیے میں اور آپ قیامت کے دن جواب دیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت کے اندر یہ جو پوری کی پوری ایک تمثیل بیان کی گئی چراغ کی، اس میں تیل کی شفافیت بھی زیر بحث آئی جس سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے، اس کی بھی غام صاحب نے وضاحت کی ہے۔ یعنی ایمان کا یہ چراغ جس فطری طلب و استعداد کے تیل سے روشن ہوتا ہے وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے جو زیادہ شاداب ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا تیل بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے۔ اس کے برعکس باغ کے مشرق و مغرب میں کناروں کے درخت ہمیشہ دھوپ اور ہوا کی زد میں رہتے ہیں، لہٰذا اس لیے زیادہ اچھے بھی پھل بھی نہیں دیتے۔ اس سے اگر غور کیجئے تو طلب و استعداد کے عین نقطہ اعتدال پر قائم ہونے کی طرف بھی
اشارہ کیا گیا ہے. اچھا ہم صاحب اس پر آنے سے پہلے کہ یہاں جو یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ جو کھولی ہے آپ نے بات، یعنی بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دی، اور جب مثال بیان کی تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مثال کے اندر کسی چیز کی مثال بیان کی ہے تو غور و فکر کرو. تو بظاہر تو اب تفسیر کے بغیر مثال کے طور پہ اگر خود اسی آیت کو پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو آپ کی تفسیر ہی میں سامنے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں تو اس سے خود تمثیل سمجھ میں آ رہی ہے. ایسا ہی ہوگا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک بے مثال ادب پارہ ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف علوم و فنون کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس میں تشبیہات ہیں، اس میں استعارے ہیں، اس میں تمثیلات ہیں، اس میں تلمیحیں ہیں، اس میں تاریخی واقعات کی طرف اشارے کیے گئے. یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو میری مشکلات ہیں، اچھا کوئی اور جائے گا تو اس کی مشکلات ہیں. ٹھیک. وہ پہلے جا کے اپنی مشکلات متعین کرے گا. تو مثال کے طور پر وہ اس آیت پر پہنچا ہے، اور اس آیت کو اگر وہ پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لے سکا تو اب وہ دیکھے کہ اس کے بارے میں کسی مفسر نے کیا لکھا ہے. اسی آیت کو دیکھ لیں. اس کے بارے میں ایک زاویہ نظر یہ رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتی ہے. اچھا ہم نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور اس کی دلیل دی ہے. خود آیت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ ایمان کی روشنی، یعنی اللہ پر ایمان کی جو روشنی انسان کے دل میں اترتی ہے، یہ اس کی تمثیل ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس دل میں ایمان ہے تو وہ کیا چیز ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہوگی. تو یہ ساری مشکلات تو ہم لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کی ساری زندگی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے گزری ہے. اس لیے کہ ایک بڑی بے مثال کتاب، ایک ادب پارہ، اس میں بعض اوقات خود ہمیں غور کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. بعض مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آج بھی پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں خیال کر لیتے ہیں کہ یہ آخری درجے میں سمجھ میں آ گئی، لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہاں کوئی لفظ نظر انداز ہو گیا تھا، کوئی اسلوب ہماری گرفت میں نہیں آیا تھا. چنانچہ دوسرے اہل علم اس کو واضح کرتے رہتے ہیں. تو یہ علم کو حاصل کرنے کا مختلف مراحل ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوں گے. آپ نے شروع کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک. اچھا ہم سب یہ بات بیان کیجیے گا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ تو کچھ مخاطبین موجود ہیں، نسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس کو سنتے ہیں. وہاں پر تو نہ تفسیر ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو کیا یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مثال کے طور پہ تاک میں چراغ ہے، چراغ میں تیل ہے، اس کی روشنی ایسے ہے، یہ سننے والوں کو اس کے اندر جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ کیا سب کی سب بغیر تفسیر کے واضح ہو رہی تھی؟ اتنی سادہ بات تو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی نا، جو ترجمہ ہی پڑھے گا کہ اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کفر اور ایمان کی، کیونکہ آگے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع سے. تو یہ بات تو واضح ہو جائے گی اور وہ اس کو اجمال میں سمجھ لے گا. اب رہی اس کی تفصیلات تو وہ تو صحابہ کرام میں بھی زیر بحث رہتی تھیں، بات کے علماء میں بھی زیر بحث رہتی تھی. اس لحاظ سے قرآن مجید کے بارے میں بالکل صحیح بات فرمائی گئی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، میری، آپ کی، زمخشری اور رازی کسی کی تفسیر پر بھی اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ کیا ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. داخل کہاں سے ہونا ہے؟ آپ اگر اعلیٰ ترین علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں گے نا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فلاں چیز سیکھیں، پھر یہ چیز سیکھیں، پھر یہ چیز سیکھیں. تو قرآن تک رسائی کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی استعداد کے مطابق سادہ طریقے سے قرآن مجید کو سنے یا اس کو پڑھے. اور جس وقت وہ اس کا سادہ ترجمہ پڑھے گا یا سنے گا، عربی زبان جانتا ہے تو براہ راست سنے گا. تو جو چیز بھی اس تک واضح ہو گئی ہے وہ واضح ہو گئی. جہاں جہاں اشکال ہو گئے اب رجوع کرنا شروع کرے گا. جب رجوع کرنا شروع کرے گا تو پھر شوق پیدا ہوگا. اب علم کی دنیا کی پھر کوئی انتہا نہیں. پھر وہ تفسیریں پڑھے، پھر ان کا تقابل کرے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں تو اپنے آپ کو اسی علم کے لیے خاص کر دوں گا، میں خود اس کی مثال ہوں. یعنی میرے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے ایک مدرسے میں بھیج دیا گیا تھا جہاں مجھے دین کا عالم ہی بننا تھا. یعنی اسلام کے علوم یا السنہ شرقیہ یا عربی زبان، فارسی زبان اور اس طرح کی چیزیں وہ اسی طرح پڑھائی گئی تھیں جس طریقے سے انگریزی پڑھائی گئی، جس طرح اردو پڑھائی گئی. جیسے ہمارے ہاں مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے یا اسکول میں ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. کوئی خیال بھی نہیں تھا، وہم بھی نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم دین کے عالم بن جائیں گے. یعنی وہ چیزیں حاصل تھیں، لیکن اپنے سوالات پیدا ہوئے، اپنے اشکالات سامنے آئے تو علم کی طلب پھر آہستہ آہستہ وہاں لے جاتی ہے. تو سچی طلب اگر آدمی کے اندر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تذکیری پر رک جائے، یہ ہو سکتا ہے وہ قوامض میں اترے،
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کر تمام علوم کو سامنے رکھ کر اس قرآن کا مطالعہ کرے. یعنی یہ پھر آگے علم کے مراحل ہیں، وہ جہاں جانا چاہتا ہے جائے.